اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ العظیم۔ ہم سب کے مخدوم گرامی حضرت مولانا بلال احمد صاحب دامت برکاتہ اور اسٹیج پر جلوہ افروز اصحاب علم و فضل، طلباء عزیز اور محترم حضرات محترمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اس تقریب اور مبارک اور مسعود تقریب کے انعقاد پر میں ادارے کے ذمہ داران کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور لائق مبارکباد ہیں وہ تمام طلباء عزیز کہ جن کو آج اللہ نے اس عظیم شرف سے سرفراز فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل کے اندر بے شمار برکتیں عطا فرمائے۔ چند باتیں مجھے عرض کرنی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر میں حضرت مولانا محمد سلمان صاحب بن جوہری دعوت برکاتہ استاد دارالعلوم دیوبند تشریف لائیں گے اور وہ حدیث کا آخری درس دیں گے انشاءاللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنی اس جامع اور اس جامع الصحیح کو اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان حجت بنا دیا، جعلت بینی و بین اللہ حجت، کہ میں نے اس کو حجت بنا دیا۔ ظاہر ہے کہ حجت بنانے کے ثمرات متعدد ہیں، جس میں ایک اہم ثمرہ جس کا ہم کھلی آنکھوں مشاہدہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ تکمیل بخاری کے بعد جب دعا کی جاتی ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ یقین ہی نہیں، عین الیقین نہیں بلکہ حق الیقین شرط ہے، تو انشاءاللہ وہ تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب تو وہ دور نہیں رہا، لیکن قدیم دور کے اندر دارالعلوم دیوبند میں یہ تعامل ہوا کرتا تھا کہ ایک تو درس بخاری وہ تھا کہ جو سپن درسن پورے سال ہوتا تھا، نصاب کا حصہ تھا۔ اس کے علاوہ بھی جب مسلمانوں پر کوئی اجتماعی احوال آیا کرتے تھے یا مختلف مقاصد جمع ہو جایا کرتے تھے تو تمام اساتذہ اور طلبہ مل کر ختم بخاری کا اہتمام کرتے، اس کے بعد دعا کرتے تھے اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ وہ آواز رفع کر دیتے تھے۔ اس نتیجے اور ثمرے پر 1250 سال کی شہادت اور گواہی موجود ہے کہ یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ حجت کیوں نہ ہو، تو جس اعتنا کے ساتھ، اس اہتمام کے ساتھ امام بخاری نے اس جامع الصحیح کی تدوین فرمائی ہے وہ ہمیں دوسرے محدثین کیا نہیں ملتی۔ گویا تقدیس کے جتنے بھی پہلو اور جتنے بھی گوشے ہو سکتے ہیں وہ امام بخاری نے لا کے وہاں جمع کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ جب کوئی حدیث مجھے ملتی تھی اس کے لیے بڑے لمبے سفر کیے، تو پہلے اپنے بنائے ہوئے معیارات پر اس کو جانچتے تھے، پرکھتے تھے، اور جب کسی درجے اطمینان ہو جاتا تھا پھر اس کے بعد آپ غسل فرماتے اور 2 رکعت نفل پڑھتے، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ اللہ مجھے شرح قلب اور انشراح قلب عطا فرمائے۔ جب انشراح ہو جاتا تھا تب اس کے بعد اس کی کتابت کرتے تھے حرم مکہ میں جا کر،
حرم میں جا کر. تو اول تو کلام نبوی ہے، تقدیس ہی تقدیس ہے، تقدیس ہی تقدیس ہے. پھر اس کی تدوین کرنے والی شخصیت امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری ہے رحمہ اللہ. اور پھر اہتمام کا یہ عالم کہ لاکھوں احادیث میں سے چھانٹ کر کم و بیش 7,000 احادیث کا آپ نے احاطہ کیا. تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ 14,000 رکعتیں پڑھی گئی، 7,000 مرتبہ غسل کیا گیا اور 7,000 مرتبہ دعائیں کی، حرم کے اندر اس کی کتابت ہوئی. تو اگر یہ حجت نہ بنتی تو پھر کون سی کتاب حجت بن سکتی تھی؟ ظاہر ہے کہ حجت بننے کا حق جو تھا وہ اسی لیے مقبولیت کا عالم ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ. یہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ عنوان منتخب کروا دیا. تو تقدیس ہی تقدیس ہے. جہاں تک عام انسانوں کا تعلق ہے تو دو موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جب انسان اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، خوشی مناتا ہے. نہ صرف وہ خود خوشی مناتا ہے بلکہ اس میں دوسروں کو شریک کرتا ہے. مثلا کسی گھر کے اندر بچہ پیدا ہو تو لوگ خوشی مناتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کریں گے، عزیز و اقارب کو بلائیں گے، دعوت ہوگی، کیونکہ آدمیت کا آغاز ہو رہا ہے. کوئی تجارت شروع کی، کوئی باغ لگایا تو خوشی کا اظہار ہوگا، علماء کو بلایا جائے گا کہ حضرت آپ اس کا افتتاح کیجیے، مٹھائی تقسیم ہوگی. تو اس سے معلوم ہوا کہ اولیت کی اپنی ایک خاص امتیاز ہے اولیت کا، اور اس کی اپنی ایک خاص فضیلت ہے. اس لیے کہ وہ کام تاریخی بن جاتا ہے کہ یہ کام فلاں آدمی نے فلاں پہلی مرتبہ کیا. اسی لیے نبی کریم علیہ السلام کے فضائل و مناقب میں جو احادیث آئی ہیں اس میں خاص طور پر اولیات کو بڑا امتیاز اور بڑی فضیلت حاصل ہے. میں کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا نور پیدا کیا. ظاہر ہے وہ کوئی نور حسی نور نہیں تھا، وہ آفتاب و مہتاب کا نور نہیں ہے، بلکہ وہ حقیقت محمدیہ کا نور تھا جس کو علم کے اندر گونج کر پیدا کیا گیا. گویا تخلیق کائنات سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کی حقیقت کا نور جو ہے وہ پیدا کیا گیا. تو ہم چاند اور سورج کی روشنی اور اس کے نور کے اندر، یہ تو اس کے سامنے بہت معمولی نور ہے. ہم راستوں کو دیکھ سکتے ہیں، رنگوں کو پہچان سکتے ہیں، شکلوں کو دیکھ سکتے ہیں، اچھا اور برا کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، یہ کیا چیز خراب ہے، کیا چیز صحیح ہے، ظاہر یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں. لیکن نور علم کے میں جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ شریعت کیا ہے، شریعت کے احکام کیا ہے، اس کی علتیں کیا ہے، اس کی منشا کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہے، اس کے امتیازات کیا ہیں، اس کے اختصاصات کیا ہیں. یہ ظاہر ہے کہ نور علم کے اندر پتہ چلے گا. یہ ظاہر اسی نور کے اندر ہی معلوم. اور ان تمام انوار کے اندر بھی نور علم جو ہے وہ سب سے بلندی پر فائق ہے کہ وہ نور ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اوتیت العلم الاولین والآخرین، کہ اگلوں اور پچھلوں کے تمام علوم جو ہیں وہ نبی کریم علیہ السلام پر منتج کر دیے گئے، اختتام کر دیا گیا. ایک روایت کے مطابق 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، کم و بیش. جتنے علوم ان کو دیے گئے وہ تنہا نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کے اندر کرا گیا. گویا اس حیثیت سے آپ عالم البشر بھی ہے اور افضل البشر بھی. ہر چیز خاتم ہو گئی، منتہی ہو گئی، مختتم ہو گئی نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر. اسی لیے ختم نبوت کے معنی جو ہے وہ ہے تکمیل نبوت کے، کہ ہر چیز تکمیل تک پہنچ گئی. اب آگے نہ شریعت کے اندر کسی مزید کی گنجائش ہے،
احکام کے اندر کسی چیز کی گنجائش. گویا نبوت کے جتنے بھی درجات ہوتے ہیں وہ مکمل ہو گئے, تکمیل ہو گئے. ما کان ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. تو اولیت کا جو امتیاز ہے وہ بھی آپ کے پاس ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری, اور خاتمیت کا جو امتیاز ہے وہ بھی آپ ہی کے پاس ہے کہ آپ کو خاتم النبیین ہے. گویا بحیثیت تخلیق کے آپ اول تخلیق ہے اور بعثت کے حساب سے آپ آخر کے اندر بھیجے گئے. تو خاتمیت کا بھی آپ کے پاس امتیاز ہے اور ہر چیز مکمل کر دی گئی. وہ علم ہو, اخلاق ہو, عالم البشر اگر کہا جائے گا تو نبی کریم علیہ السلام, افضل البشر کہا جائے گا تو نبی کریم علیہ السلام. اخلاق کے جتنے درجات ہو سکتے ہیں وہ سارے مرتج ہو گئے, سارے مختلف ہو گئے نبی کریم علیہ السلام کے ذات اقدس کو. کہ انما بعثت معلما, کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا. اور دوسری فرمایا اپنی بعثت کا مقصد جو ہے کہ انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق, کہ مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا. اور وہ بھی مکمل, کیونکہ اخلاق کے 3 درجات ہیں. ایک ہے خلق حسن, ایک ہے خلق کریم, ایک ہے خلق عظیم. انبیاء کرام کو مختلف درجات عطا کیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلق حسن عطا کیا کہ برابر صلاح پر معاملہ کرو, اگرچہ تمہارے سامنے مسلمان ہو یا غیر مسلم, کلمہ گو ہو یا باطل پرست, آپ برابر کا معاملہ اختیار کریے, بلائیں مت سکتے. یہ خلق حسن. خلق حسن کے معنی ہے کہ برابر صلاح. شریعت موسوی کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کی جو تربیت کی وہ خلق حسن پہ کی, کیونکہ اس قوم کا مزاج یہ تھا کہ جو معاملہ ہو برابر ہو, معافی کی کوئی گنجائش نہیں, بدلہ لینا جائز ہے, انتقام لینا جائز ہے, جیسا تم کرو گے ویسا بدلے. کسی نے اگر آپ کے ساتھ اس نے سلوک کیا تو تم بھی اس سے سلوک کرو گے. اگر کسی نے ایک تھپڑ مارا تو تم بھی تھپڑ مارو. معاف کرنے کی گنجائش, یہ معاف کرنا جائز ہے. یہ شریعت موسیٰ. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کی جو تربیت ہے وہ خلق حسن بھی. اس کے بعد دور آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. وہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے بلکہ اسی شریعت کی تجدید کے لیے ان کو بھیجا گیا. لیکن احوال بدل گئے, دور بدل گیا, نسل بدل گئی, مزاج بدل گئے. تو احکام کے اندر تبدیلی. وہاں موسوی شریعت کے اندر معاف کرنا جائز نہ, بدلہ لینا مستحب تھا, جائز بلکہ واجب تھا. اور شریعت عیسوی کے اندر بدلہ لینا ہے بلکہ معافی ہی معافی ہے, درگزر ہی درگزر. کہ اگر کسی نے ایک تھپڑ مارا تو دوسرا گال بھی پیش کر تو کس پہ مار دو. یہ کہہ رہا ہے یہ خلق کریم. وہ خلق حسن تھا, یہ خلق کریم. اور نبی کریم علیہ السلام کو خلق عظیم پر فائز کر کے بھیجا. خلق عظیم کیا ہے؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. فرمایا کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو اگرچہ تمہیں حق ہے کہ پورا بدلہ لو, لیکن آپ کا منصب وہ نہیں ہے کہ آپ بدل دیں. آپ اس منصب پہ, اس مرتبے سے بہت بلند ہیں. آپ معاف کر دیجیے. اور نصیب یہ کہ معاف کیا, معاف کر دیں, بلکہ اس کو دعا بھی دیجیے. تاریخ شاہد سیرت کے واقعات کہ طائف کے اندر آپ پر سنگباری ہو رہی اور آپ دعا کرنا نہیں کریے. لہو لہان ہو گئے لیکن دعا جاری. تو کہ نصیب یہ کہ معاف کرے بلکہ آپ دعا بھی دیں. پھر اس سے آگے بڑھو, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, بلکہ ان سے کسی معاملے کے اندر مشورہ بھی کر لیجیے. اب اگر آپ کا کوئی دشمن ہے, آپ اس سے جا کے مشورہ کرتے ہیں تو آپ بتائیے کہ وہ تو پانی پانی ہو جائے گا. تو یہ تھا خلق عظیم. انک لعلی خلق عظیم.
اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کسی صحابی نے پوچھا کہ آپ کے معمولات کیا ہیں؟ آپ نے یہی آیت پڑھی انک لعلی خلق عظیم، کہ قرآن پڑھ لو. قرآن کی ایک شکل وہ ہے جو کاغذی شکل کے اندر ہے، الفاظ اور رسوم کی شکل میں ہے، اور ایک عملی شکل ہے جو نبی کریم علیہ السلام، کیونکہ کوئی بھی عمل جو ہے وہ قرآن ہر عمل جو ہے وہ قرآن کی تفسیر ہے. تو آپ کو وہ درجہ عطا کیا گیا. پھر آپ کے ارشادات جو احادیث کہلاتی ہیں، جس کے بارے میں ایک عربی کے اندر مثل مشہور ہے کہ القرآن یحتاج الی الحدیث والحدیث لا یحتاج الی القرآن، کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے، اس کی مرادات ربانی تک پہنچنے کے لیے، اس کی منشا تک پہنچنے کے لیے حدیث کی ضرورت پڑے گی. کیونکہ قرآن کے اندر اجمالی حکم ہے واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اب اگر لغت کے اندر سے کیا جائے گا تو کیا معنی نکلے گی؟ واقعی الصلاۃ کہ دعا کر لو، دعا کر لی نماز ہوگی. شریعت نے اس کو خاص معنی دیا. یہ کس نے بتایا کہ نماز کیسے؟ کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ جس طرح تم مجھے دیکھ رہے ہو اس طرح نماز پڑھو. تو یہ حدیث ہی تو معلوم ہو. اور قرآن نے اس کی تصدیق کی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ نبی جو ہے اپنے نفس سے یا اپنے دل سے کچھ نہیں کہتے، ان کو الہام ہوا، مرادات ربانی کا الہام ہوا، اور آپ نے امت کو اس کی رہنمائی کی. تو آپ کا کہ یہ ارشادات، آپ کی یہ فراہمی جو احادیث نبویہ ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی امکان تھا کہ اس کے اندر خلط ملط ہو جائے. چنانچہ صحابہ کرام کے دور میں وہ اپنے حفظ پر، اپنی قوت حافظہ پر بھروسہ کرتے تھے. لکھنے کا دستور نہیں تھا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو اس معاملے میں بہت سخت تھے. انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ خلط ملط ہو جائے اس میں. لیکن قوت حافظہ اللہ نے ایسی دی تھی کہ ایک لفظ یاد رکھا کرتا، لیکن ظاہر وہ ایک چیز تو نہیں رکھ کرتی. بعد میں تو پھر اس کا اہتمام بھی ہوا کہ اس کو کی تدوین ہوئی. تو اس امکان سے کو بچنے کے لیے کہ اس میں خلط مباحث نہ ہو جائے، خلط ملط نہ ہو جائے، تو محدثین کرام نے بڑی بڑی محنتیں کی. اس کے پورا ایک فن عالم وجود کے اندر آ گیا، فن اسماء الرجال، فن لغت. یہ ایک ایسا فن ہے کہ تاریخ عالم کے اندر، اقوام و ملل کے اندر کوئی ایسی امت، کوئی ایسی قوم، کوئی ایسی ملت نہیں ہے جو اس کی نظیر پیش کر سکے کہ فن کہ لاکھوں افراد کے احوال کو درج کر دیا گیا کہ فلاں شخص جو ہے وہ پیدا کہاں ہوا، اس کا انتقال کہاں ہوا، وہ اس کی رہائش کہاں تھی، اس کے اساتذہ کون تھے، اس کے تلامذہ کون تھے، اس کا رہن سہن کیسا تھا، قوت حافظہ کیا تھی، معاصرین کی اس کے بارے میں رائے کیا تھی. یہ انسائکلوپیڈیا بن گیا. یہ کیا ہے؟ یہ حدیث کے دل نثار ہے کہ لاکھوں لوگ، یہ وہ ہے کہ جس کا مستشرقین بھی اعتراف کرنے پر مجبور ہے. سب سے سخت معاند اور سب سے سخت دشمن بھی اس کا اعتراف کرتا ہے کہ یہ فن جو ہے یہ اس کا کوئی بدل نہیں. اور مثل مشہور ہے الفضل ما شہدت به الاعداء، کہ جس چیز کی گواہی دشمن دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی صداقت کے اندر کوئی قرار ہی نہیں. تو مستشرقین نے بھی اس کا اعتراف کیا کہ یہ اتنا بڑا فن ہو. یہ ایک حصار بنا دیا کہ باہر سے کوئی غلط بات داخل ہی نہیں ہو سکتی. موضوع حدیث بہت ساری ہے، اور خاص طور پر بنو عباس کے دور میں، خلافت بنو عباس کے دور میں جب انحطاط کا دور شروع ہوا تو ایک دور وہ بھی آیا کہ بغداد کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ تو احادیث کا ٹکسال ہے، یہاں تو تحدیثیں کھڑی جاتی ہیں. اس میں بہت سا ہمارا ذخیرہ بھی ظاہر ہوا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ملکیات جو ہے آج ساری کی ساری مشکوک ہو گئی. کیا ایسا ہے کہ ان سے صحیح حدیث کوئی بھی نہیں ہے؟ بے شمار حدیث ہے کہ جنہوں نے بچپن سے لے کے اور آخر تک
آخری لمحے تک ساتھ رہے ہوں، ان سے مرویات ہوں. لیکن جن لوگوں نے ان کے ساتھ میں ظلم کیا، انہوں نے پورے ذخیرے کو جو ہے وہ مشکوک کر دیا. چنانچہ امام بخاری نے دیکھ لیا اس کو. پھر یہ کہ کوئی حدیث آئی، اس میں روایات کو دیکھا، اس میں فلاں راوی جو ہے اب وہ روایت کر رہا ہے کسی دوسرے راوی سے، حالانکہ دونوں کے درمیان زمانی بعد اتنا ہے کہ تقریباً 1 صدی کا فاصلہ. کیسے ملے تھے؟ یہ مکانی فاصلہ اتنا ہے کہ ایک شخص مشرق میں رہ رہا ہے، دوسرا مغرب میں رہ رہا ہے، ملاقات کوئی ثابت نہیں ہے. تو یہ کیسے حصار بنا دیے کہ گویا حدیث کی حفاظت کا قیامت تک کے لیے انتظام کر دیا گیا. اور پھر سے یہی نہیں کہ متن کی حفاظت کی، بلکہ آپ کی حیث کیا تھی، آپ کے آواز کیا تھے، کیفیات کیا تھی، ہر چیز کو کی سند کو فراہم کیا گیا اور اس کی حفاظت کی گئی. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے الدراء السمین لکھی. اس کے اندر یہ نہیں کہ متون کا ذکر کیا، بلکہ احوال اور کیفیات کا بھی ذکر کیا کہ احوال اور کیفیات کیا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت کو حاصل ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا ہاتھ دست مبارک کیجئے. اور آپ نے مصافحہ کیا. فرماتے ہیں کہ میں قسم کہتا ہوں کہ جس وقت میں نے آپ کی ہتھیلی پر ہاتھ رکھا تو اطلس و کمخاب یا اس سے بھی زیادہ کوئی ملائم چیز اگر ہو تو کوئی اس سے زیادہ ملائم چیز نہیں تھی جو نبی کریم علیہ السلام کی ہتھیلی مبارک کرتی تھی. آپ نے دعا دی. جب آپ پردہ فرما گئے تو تابعین کا دور آیا. تابعین حضرت انس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضرت آپ اپنا ہاتھ دیجئے تاکہ ہم آپ کی ہتھیلی پر اپنا ہاتھ رکھیں اور ایک سند کے ساتھ ہماری سند جو ہے وہ متصل ہو جائے نبی کریم علیہ السلام سے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کی دعوت فرمائی آپ نے اور کھجور پیش کی اور کھجور نوش جان فرمانے کے بعد باقی بچی وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو عطا کی. وہ انہوں نے نوش جان فرمائی. پھر اس کے بعد پانی پیا اور پانی آدھا گلاس ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو. تابعین کا دور آیا، انہوں نے کہا حضرت آپ کھجور کھائیے اور ہمیں باقی ہمیں دیجیے اور پانی پیجیے تاکہ سند متصل ہو گئی. مسلسل بالماء اور مسلسل بالتمر والماء اور مسلسل بالمسافہ. گویا اعمال ہوں، افعال ہوں، اقوال ہوں، ہر چیز کی سند کو متصل کر دیا گیا نبی کریم علیہ السلام. پھر ظاہر ہے یہی نہیں کہ سند متصل جو ہے وہی اصل ہے، وہی علم ہے. آپ نے بھی بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ بہت سے اہل علم ہیں جو اپنی قوت مطالعہ اور قوت حفظ کے بنیاد پر بڑا اچھا مطلب انہوں نے مطالعہ کر لیا اور دعوت کا کام کر رہے ہیں. وہ سحر البیان ہے، ان کے کلام میں اثر ہے، لوگ متاثر بھی ہوتے ہیں. لیکن جب کوئی مسئلے کی بات آئے گی تو کس سے پوچھا جائے گا؟ آپ سے پوچھا جائے گا، کیونکہ آپ کے پاس جو علم آیا وہ سند متصل سے آیا ہے. وہ ایسا نہیں ہوگا کہ اس سے پوچھا جائے. اعتبار جو کیا جائے گا وہ آپ کی بات پر کیا جائے گا، وہ سند متصل کی وجہ سے کیا جا رہا ہے آپ کی بات پر. اور پھر یہی نہیں کہ متون کی حفاظت کی یا کیفیات کی حفاظت کی یا افعال اقوال کی حفاظت کی، معمولی باتوں کا محدثین نے اس قدر خیال رکھا ہے کہ ان تک کو محفوظ کر دیا. اور یہ اس امت کے عشق کی انتہا ہے اپنے نبی سے. کوئی اس کی مثال نہیں پیش کرتا. میرے جد مکرم حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمہ اللہ تو فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے مشکات پڑھی اپنے والد حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب نور اللہ وبرکاتہ جو بانی دارالعلوم کے بیٹے ہیں اور 40 سال دارالعلوم کے محترم رہے. فرماتے ہیں کہ جب حدیث نوحہ پر پہنچے تو اس کا پس منظر انہوں نے بیان کیا کہ حدیث نوحہ وہ یہ ہے، اس کی عبارت خانی ہوئی اور عبارت خانی کے بعد اس کا پس منظر یہ بتایا کہ دور جاہلیت میں
جب لوگوں کا انتقال ہو جایا کرتا تو وہ وصیت کر کے جایا کرتے تھے کہ میرے مرنے کے بعد اتنے عرصے تک رویا جائے. گویا جو جتنے عرصے تک کے لیے متعین کرتا تھا وہ بڑا آدمی سمجھا جاتا تھا. کسی نے 15 دن، کسی نے مہینہ، کسی نے 6 مہینہ، کسی نے سال، کسی نے 2 سال. تو لوگ کہا کرتے تھے بھائی فلاں شخص وہ بہت بڑا آدمی تھا، اس کو تو سال بھر تک رویا کرتے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ سال 6 مہینے یا مہینہ 15 دن کس کی آنکھ میں اتنے آنسو رکھے کہ وہ بہائے گا. اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ مخصوص ایک طبقہ تھا عورتوں کا جن کا کام ہی یہ تھا، اور ان کو یہ ملکہ حاصل تھا کہ ادھر ارادہ کیا جب پٹ 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 آنسو گرنے شروع ہو گئے. عورتوں کو تو ویسے ہی ملکہ حاصل ہوتا ہے اس کام میں. تو ان کو بلایا جاتا تھا اور ان سے ایک معاہدہ ہو جاتا تھا کہ بھائی سال بھر رہنا ہے، 6 مہینے رہنا ہے، 20 دن ہے، جو بھی حسب حیثیت. اب وہ 5 10 15 جتنی بھی حسب حیثیت بلایا. اب وہ گھر کے اندر رہا کرتی تھی، کھانا پینا، لیٹنا بیٹھنا، اوڑھنا بچھونا، ہر چیز وہ وہیں، ان کی تمام ضروریات اسی گھر سے پوری ہوتی تھی. اور جب کوئی تعزیت کے لیے آتا تھا ساری سر جوڑ کر بیٹھ جایا کرتی تھی اور مرنے والے کے فضائل بیان کرتی. وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا، وہ پہاڑ تھا، وہ سمندر تھا، وہ فلاں تھا، وہ فلاں تھا، وہ مافوق الفطرت چیزیں جو ہے جو عقل میں نہ آ رہی ہے وہ بھی اس کے اندر بیان کی جاتی تھی. وہ ایسا، اور اس کے بعد رونا شروع کر دیتی تھی. تو تعزیت کو آنے والے بھائی بہت بڑا آدمی تھا یہ تو یہ پس منظر بیان کرنے کے بعد حضرت مولانا حافظ احمد صاحب نے فرمایا کہ وہ جب بیٹھا کرتے سر جوڑ کر تو رویا کرتی کہ را 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 کر کے رویا کرتی. جب یہ بات فرما لی تو کہا کہ وہ میں سمجھ رہا ہوں کہ تمہارے ذہن کے اندر کیا بات آ رہی ہے. حضرت حکیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے ذہن کے اندر وہی بات آئی. ہم نے کہا کہ جب عبارت بیان ہو گئی، اس کا پس منظر بھی بیان ہو گیا، تو ابھی جو الفاظ کی ضرورت کیا تھی کہ رونے کی نقل بھی اتار کر بتایا جائے کہ را 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 کر کے رویا کرتے. فرمایا کہ جب ہم نے یہ حدیث فقیر الامت حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ سے پڑھی تو انہوں نے بھی اسی طرح سے پس منظر بیان کیا، اسی طرح سے عبارت پڑھی اور اسی طرح سے یہ الفاظ بیان کیے را 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 کر کے. اور ہمیں یہ بتایا کہ جب ہم نے حضرت شاہ عبد الغنی مجددی رحمہ اللہ سے یہ حدیث پڑھی تو انہوں نے بھی یہ الفاظ بیان کیے. انہوں نے شاہ احساس سے پڑھی تو انہوں نے بھی یہ را را کے الفاظ استعمال کیے. انہوں نے شاہ عبد العزیز سے پڑھی تو انہوں نے بھی، اور حضرت شاہ ولی اللہ اور شیخ طاہر مدنی، اور پھر یہ سلسلہ اوپر تک چلے گیا یہاں تک کہ نبی کریم علیہ السلام سے اس کی سند میں متصل ہو گئی. حالانکہ بہت معمولی بات تھی. تو یہ ہے وہ سند کہ سند کی اہمیت جو ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن سند اپنی جگہ، علم اپنی جگہ. اصل چیز کیا ہے کہ علم کے اندر اگر تاثیر پیدا ہوگی وہ عمل سے پیدا ہوگی. اگر عمل نہیں ہے تو یہ علم جو ہے معلومات تو ہے، علم نہیں کہہ رہے. علم اسی وقت ہوگا یا جب اس پر عمل کیا جائے گا. کیونکہ یاد رکھیے کہ علم ہو عمل نہ ہو تو انسان گمراہی کی طرف چلا جائے گا، اور عمل ہو علم نہ ہو تب بھی گمراہی کی طرف. ایک شخص کے پاس بے حد علم ہے لیکن اس کے پاس اخلاق نہیں ہے تو کون جائے گا اس کے پاس؟ ڈرے کے لوگ جاتے ہیں. ایک شخص کے پاس اخلاق ہے، بے حد با اخلاق آدمی ہے لیکن علم نہیں ہے، پھر کیا حاصل ہے اس کے پاس جا کے؟ تو اخلاق بمانے عمل کہ علم ہو، علم پر عمل ہو، تبھی کام، تبھی یہ سند متصل سے آپ کو جو علم حاصل ہوا اس کی تاثیر. جب عمل ہوگا، کیونکہ آپ آج فارغ ہو، ابھی الحمدللہ تھوڑی دیر بعد آپ آخری حدیث پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ کو سند دی جائے گی. یہ سند اس بات کی نہیں ہے کہ آپ یہ آخری حدیث پڑھتے ہی اللہ و دیر بن گئے، نہیں، بلکہ یہ سند آپ کے اساتذہ جو ہے وہ اس بات کی دے رہے کہ آپ میں علم کی مناسبت پیدا ہو گئی اور آپ میں ذوق پیدا ہو گیا. اور اس ذوق کو اگر چلا ملے گی، اس ذوق کو ترقی ملے گی تو وہ آپ کے اپنے عمل سے ملے گی. کیونکہ جو علم عمل سے نہیں گزرے گا اس کے اندر نہ برکت پیدا ہوگی نہ تاثیر پیدا ہوگی. تاثیر پیدا ہوگی
عمل سے آپ کے کلام میں بھی تاثیر پیدا ہوگی اور آپ جب مخاطب پہ بھی آپ اثر انداز ہو سکیں گے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیے، وہ کہتا ہے کہ صاحب آپ سگریٹ پیتے ہیں، آپ کو کینسر ہے، یہ اسی کی وجہ سے ہے۔ لیکن اگر ڈاکٹر کے ہاتھ پہ خود سگریٹ ہوگی تو کیا اس کے بات کا اثر ہوا؟ اثر نہیں ہوا۔ تو عمل ہونا، خود عامل ہونا شرط ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلے اصلاح ذات ضروری ہے کہ آدمی اپنی ذات کی اصلاح کرے، اپنی کمیوں پر غور کرے، سامنے والے کو چھوڑ دیجیے۔ آپ مصلح بننے سے پہلے صالح بننے کی کوشش کریں۔ جس دن آپ کے اندر صالحیت آ گئی تو پھر اس کے بعد دوسرا قاعدہ ہے کہ قرآن نبی کریم علیہ السلام نے غار حرا کے اندر سالوں تک غور و خوض کیا، وہ اصلاح ذات کا عمل تھا۔ اور پھر جب وحی نازل ہوئی تو کیا ہوا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سب سے پہلے اپنے قریب کے لوگوں کو۔ تو کسی اسلام پیش کیا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ قریب رشتہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ شوہر اور بیوی کا رشتہ سب سے زیادہ اقرب ترین ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے جو اصلاح کی بات کی وہ اپنی اہلیت سے، پھر اس کے بعد بچوں کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور اقرب ترین حضرت ابوبکر صدیق۔ تو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پہلے اپنی، یہ نہیں کہ آپ آج عالم ہوا اور کل کو آپ محلے کے اندر کھڑے ہو جائیں کہ میں اصلاح کا بیڑا اٹھا رہا ہوں۔ پہلے خود صالح بنیے، خود اپنے اعمال پر غور کیجیے، کیونکہ یاد رکھیے کہ آج آپ طالب علم ہیں، آپ کے سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کے اثرات صرف آپ کی ذات تک محدود ہیں، آپ کی ذات سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ اور پھر آپ کے اساتذہ اکرام جو آپ کی غلطی کی اصلاح کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے آپ کو تنبیہ کریں گے، آپ کو بتائیں گے غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے۔ اور وہ لیکن کل آج کے بعد آپ کی حیثیت بدل جائے گی۔ آج کے بعد جب آپ اپنے علاقے کے اندر جائیں گے تو آپ کے ایک ایک قدم کو، ایک ایک عمل کو، ایک ایک قول کو، ایک ایک فعل کو، ایک ایک حرکت کو نقد کی نظر سے دیکھا جائے گا۔ آپ کی پیروی کرنے والے یا آپ کو آئیڈیل بنانے والے بے شمار لوگ پیچھے جائیں گے۔ آپ کا اگر خدا نخواستہ قدم بیٹھ گیا تو ان سب کا قدم بیٹھ گیا، اس کی ساری ذمہ داری آپ پر عائد ہوگی، اور آپ کی اصلاح کا ایک قدم جو ہے وہ ان کی اصلاح کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ آج آپ فارغ ہوئے تو اپنے احوال پر غور کریں کہ آپ نے یہ زندگی کے جو بے حد قیمتی ساتھ جو آپ نے اس مدرسے کو دیے ہیں یا تحصیل علم کے لیے دیے، تو اس کا منشا کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، منتہی کیا ہے۔ اگر آپ نے علم حاصل کرنے کے بعد آپ کسی اور کام کے اندر لگ گئے تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ آپ نے زندگی کے 10 سال کیوں ضائع کیا؟ جب آپ کو کوئی اور ہی کام کرنا ہے، آپ کے اوپر ہی ذمہ رہے۔ پھر ایک بات آخر میں یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ اپنے ارادے سے نہیں آئے ہیں، یہ یاد رکھیے آپ کو بھیجا گیا، آپ کا انتخاب ہوا ہے، آپ کے والدین کے قلوب کے اندر الہام ہوا کہ وہ اپنے بیٹوں کو اللہ کی راہ میں اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور اعلی کلمت اللہ کے لیے منتخب کریں۔ یہ توفیق کی بات ہے، یہ انتخاب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ قیامت تک ایک جماعت ہمیشہ ایسی رہے گی کہ جو دین کو سنبھالے رکھے گی۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ اس کا حصہ بنے۔ تو ظاہر ہے یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ کسی مدرسے سے پڑھنے کے بعد، کسی دارالعلوم سے پڑھنے کے بعد نہ آپ کو کوئی کلکٹر بنائے گا نہ کوئی گورنر بنائے گا، بلکہ مصیبتیں جھیلنے کے لیے، لیکن ان مصیبتوں کو جھیلنے کے لیے جو حوصلہ پیدا ہوا آپ کے اندر وہ کیسے؟ وہ اللہ کی طرف کی دین ہے، اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے۔ لہٰذا اس نعمت کی قدر کیجئے، اور اس نعمت کی قدر کرنے کے بعد جب آپ میدان عمل کے اندر آئیں گے تو آپ کے عمل میں بھی برکت ہوگی، آپ کے قول میں بھی تاثیر ہوگی، آپ کے بیان میں بھی اثر پیدا ہو جائے گا، اور آپ ہی اصلاح کا ذریعہ بنیں گے۔ اس لیے آپ کا پہلا فریضہ یہ ہے کہ اپنے ذہن کو تمام چیزوں سے فارغ کر کے مخلع بالتبع ہو کر آپ اپنے مقصد حیات پر غور کریں کہ آئندہ کا لائحہ عمل کیا کرنا ہے۔
آیا جو آپ نے محنت کی ہے اسے کارآمد بنانا ہے یا اس کو ضائع کر دینا ہے؟ اگر کارآمد بنانا ہے تو آپ علم پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ کتابوں میں جو آپ نے پڑھا وہ بہت زیادہ دیر تک یاد نہیں رہے گا، لیکن جو علم عمل سے گزر گیا وہ کبھی نہیں بھولے گا۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ علم ہو عمل نہ ہو تو انسان گمراہ ہو جائے گا، اور عمل ہو علم نہ ہو تب بھی گمراہ ہو جائے گا۔ بس یہاں اصحاب علم موجود ہے، مجھ جیسے طالب علم کی جو کیا جسارت کی ہے، ہمارا ان نظرات کا حکم تھا کہ میں کچھ کہوں، الامر فوق الادب۔ تو یہ چند طالب علمانہ باتیں تھی جو آپ کے سامنے میں نے عرض کر دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل کے اندر برکتیں عطا فرمائے، ترقیات عطا فرمائے، اور آخر میں ایک چیز اور کہ یہ اساتذہ جو ہے یہ آپ کے وہ محسن ہیں کہ جن کا احسان آپ زندگی بھر نہیں چکا سکتے، لہذا کبھی بھی زندگی کے کسی بھی مرحلے کے اندر آپ اپنی نہ ان کو دعاؤں کے اندر فراموش نہ کریں، نہ ان کو فراموش کریں، نہ ان اداروں کو فراموش کریں کہ جہاں سے آپ نے فیض حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکت عطا فرمائے۔ انہی چند طالب علمانہ باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وہ انشاءاللہ مولی اسماعیل یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان سے رابطہ کرنے ان کا نمبر لیں گے، اور وہ انشاءاللہ وہ سند یہاں چلیں اس پہ موجود ہے۔ برکتاً میں 2-3 اسناد بیان کر دیتا ہوں کہ مجھے پہلی اجازت حاصل ہے اپنے والد محترم حضرت مولانا محمد سالم صاحب نور اللہ مرقدہ، جنہوں نے حدیث کا درس حاصل کیا، بخاری پڑھی، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ۔ وہ شاگرد تھے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، وہ شاگرد ہیں بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، اور ان کو اجازت حدیث حاصل ہے حضرت شاہ عبد الغنی مجددی رحمۃ، اور حضرت شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت شاہ اسحاق، اور شاہ اسحاق کے بعد حضرت شاہ عبد العزیز، شاہ عبد العزیز کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ، اور شیخ طاہر ابو مدنی اس کے بعد وہ معروف حدیث ہے۔ دوسری حضرت والد صاحب سے ہی سے اجازت حدیث حاصل ہے کہ انہوں نے اجازت لی اپنے والد حکیم الاسلام طیب صاحب سے، اور ان کو ایک اجازت حاصل ہے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی سے، اور پھر آگے وہی سلسلہ شاطر الحدیث چلے گا۔ اس کے علاوہ ایک محدث شیخ عبداللہ ناقوی جو جدہ کے تھے، ان کی 113 سال کی عمر تھی، اور ان کے تقریباً 17 یا 18 اولادیں تھیں، جس میں لڑکے بھی تھے لڑکیاں بھی، جس میں 13 محدث اور محدثات تھے۔ یہ میرا سفر ہوا حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے معیت میں، اور وہاں معلوم ہوا، اور ہم کے پاس گئے اجازت ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ پہلے اپنی حدیث اپنی اجازت بیان کیجیے۔ جب حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی تو کھڑے ہو گئے، پیشانی چھوئی، کہا کہ حضرت آپ کے پاس تو سب سے زیادہ اعلیٰ سند موجود ہے، لہذا آپ پہلے مجھے اجازت دیجیے، اس کے بعد۔ خیر وہ حضرت والد صاحب نے اجازت دی، اس کے بعد انہوں نے اجازت دی، اور ان کی بھی سند مجھے حاصل ہے۔ اس کے علاوہ انگلینڈ کا میں لیسٹر کا علاقہ جو ہے، وہاں ایک ہمیں معلوم ہوا کہ مولانا محمد امین صاحب لاجپوری، ان کے پاس سند ہے جو صرف ایک واسطے سے بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی تک متصل ہوتی ہے۔ ہم وہاں گئے حضرت والد صاحب رحمہ اللہ، تو انہوں نے بتایا کہ مجھے اجازت حدیث حاصل ہے مولانا عبد الرحمن صاحب امروہی، جو حضرت نانوتوی کے براہ راست شاگرد تھے، اور تقریباً 3.5-4 مہینہ دارالعلوم دیوبند میں مدرس بھی رہے۔ تو ایک واسطہ اس حدیث کے اندر کم، اس طرح سے تقریباً 8 طریقے سے مجھے حدیث حاصل ہے۔ یہاں سے فارغ ہونے والے یا اور مدارس کے جو حضرات موجود ہیں جنہوں نے فراغت حاصل کی، میں اپنی ان 8 طریقوں سے آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے عمل میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔